کیونکہ یہ عالم ہیں، مدرسہ تھا ان کا، وہاں سے یہ نکلتے تھے اپنا اپنا کر کے جو اپنا تعلیم حاصل کر کے قرآن پاک اور حدیث کی، اور استاد و عالم بن کے جب وہاں سے نکلتے تھے نا، تو یہ یہاں سے نکلے ہیں. میں نے جو نام لیا آپ کو، لال شاہ آباد کے اندر بھی بہت بڑے عالم دین پروپر جو ہے نا کہنا چاہیے درس نظامی کرنے والے، یہ وہ ہیں بٹائی شاہ صاحب، اور دیگر اولیاء کرام کے نام بھی ہیں. یہ بس کر اب ان کی ایک بات سن لیجئے بس جو میں نے ضمناً کرنی ہے. یہ تاجر تھے، سمندر میں پانی کے جہاز میں مال آتا تھا اور مال جاتا تھا ان کا، اچھے تاجر تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا بہت بڑا قیمتی مال آ رہا تھا، مال لے کر سمندر میں. ایک دم ان کا ایک مرید آیا عقیدت مند، آ کے کہنے لگا حضرت بڑا غضب ہو گیا. بولے کیا ہوا؟ جو آپ کا مال آ رہا تھا نا سامان لے کر تجارت کا، ہم بھی سیکھیں اس بات سے نا، سمجھنے کی یہ بات تو یہ ہمارے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں. آئے دن لاس معاملہ ایک دم بگڑ جائیں گے، 10 آدمیوں کو کہنا مسجد میں شروع کر دیں گے، مسئلہ یہ ہو گیا بھائی میں تو یوں کر گیا، نہ یوں ہو گیا. سنیں آپ، وہ آئے اور کہا حضرت آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، سارا مال تباہ ہو گیا. اوہ حضرت نے کہا اچھا. حضرت نے نگاہ کی، شاہ رکن عالم ملتانی شاہ ضواہ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کی اور اوپر کر کے کہتے ہیں الحمدللہ. کمال ہے نا. وہ حیران ہو گیا مرید، بولے بھائی میں نقصان کی خبر سنا رہا ہوں، ابھی مجھے سناتے تو نے کیا نہیں دیکھا کیا نہیں. میں چلا گیا، وہ چلا گیا مرید. دوسرے دن آیا، حضرت خوشخبری، سبحان اللہ، وہ آپ کا جہاز نہیں تھا، وہ کسی اور کا جہاز تھا. آپ کا جہاز تو لنگر کر گیا ہے، آ گیا سیف حفاظت سے. آپ نے نگاہ نیچے کی، الحمدللہ. اب یہ حیران والا حضرت، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، اتنا بڑا نقصان ہوا تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ. اور اب ابھی اتنا بڑی خوشی ملی، چلے خوشی میں تو الحمدللہ نکلتی ہے نا. پھر بولے فرمایا آپ نے بات یہ تھی کہ جب تو نے غمی کی خبر سنائی نا، دکھ کی، میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا، اپنے دل کی طرف دیکھا، کہیں مغموم تو نہیں ہے، مغموم ہے نا، سمجھتے ہیں نا، غم زدہ تو نہیں ہو گیا. جس دل کو میں نے ذکر اللہ کے لیے چھوڑا تھا ساری رات سارا دن 24 گھنٹے، کیا وہ اس خبر کو سن کر اس طرف تو نہیں مڑ گیا جس طرح ہمارا حال ہے؟ دیکھا نہیں، وہ تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، دکھ میں بھی، پریشانی میں بھی، دکھ میں بھی کر رہا تھا. میں نے کہا الحمدللہ. یہ اللہ کے راضی کرنے کا طریقہ اللہ. اور جب تو نے خوشخبری سنائی تو خوشخبری میں تو میں نے دیکھا کہ اس نے خوشخبری کی پرواہ نہیں کی، وہ اللہ کے ذکر میں معمور رہا. کہنے کا مقصد تھوڑا سا یہاں ہے کہ اصلاح کی بات ہے. ہم ویسے تو غم میں تو کرتے ہی ہیں یار، چلیں ایسا ہی کوئی بدبخت ہوگا جو اللہ کو یاد نہ کرتا ہو، غم میں، دکھ میں، پریشانی میں، کوئی چیز لاس ہو، اللہ کو یاد کرتا ہی ہے بندہ، دعا بھی مانگتا ہے اللہ مدد کری. لیکن خوشی میں ہمارے یہاں بڑی کمزوری ہے. آج کل کا معاشرہ اتنا بدبخت ہے، ہم خوشی میں یاد ہی نہیں کرتے اللہ کو. سچ بتا رہا ہوں، یہ 8.5 10 25 ہزار ڈالر کا جشن منا لیتے ہو شادی کا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، ہے نا. بیٹی کو ودا کرنا ہے، جو بھی چیز دیتے ہو تم، اور ایسا ہوٹل ہوتا ہے اور ایسی عالیشان ڈشیں بنانا منع نہیں ہے، یہ بتا دوں آپ، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ ایکسٹرا کرتے ہو وہ ضیاع ہو جاتا ہے. بہت سے کام ہوتے ہیں شادیوں میں جس میں سمجھتا ہوں اگر $25,000 خرچ کر رہے ہو تو 10-12 ہزار تو لاس کے ہیں. خام خیں ادھر عورتوں میں مہندی اور یہ ڈرامے بازی، یہ تو گناہ ہے اور تم کرتے ہو، اسراف ہے نا. لیکن خوشی کے موقع مجھے بتاؤ تم نے اللہ کا شکر کون ادا کرتا ہے؟ ابھی جتنی شادیوں میں نوٹ کرنا وہاں چیک کرنا یار. خوشی کا اظہار یہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جناب شادی، یہ فرمل فارمیلٹی، اللہ کا شکر ہے بس شادی ہو گئی ماشاءاللہ ہم نے اہتمام کر دیا سارا کام ہو گیا. نہ، اس خوشی کے موقع پر تم ان غریبوں کو یاد کرو جن سے کو دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے. تم نے 25,000 خرچ کیے نا، صرف 2,000 روپے غریبوں کو امداد کر دیتے کہ میرے گھر تو کھانا کھانے کا مسئلہ ہے یا پتہ نہیں بلانا آؤں نہ ہو. بلانا چاہیے. حضور نے فرمایا وہ ولیمہ ہی قبول نہیں جائے غریب آدمی نہ ہو. حضور کا فرمان ہے جس ولیمے میں ایک غریب آدمی نہ ہو، مسکین آدمی نہ ہو، خدا کی قسم سرکار فرماتے ہیں ولیمہ ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو پھر تو کم سے کم تم یہاں نہیں بلا سکتے، کوئی معاملہ ہے تو کہیں علاقے میں جہاں غریب ہیں